بابا صاحب کہتے جب میں پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کے نا آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے. کہتے بیٹھ میں گیا لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیا، کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جائے، ٹائم ہی ضائع کیا. چل اب بیٹھ گیا بیٹھا رہے، بس چلتے ہیں پاک پتن شریف واپس. حضرت خواجہ غریب نواز نے خیال پکڑ لیا. بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے خشک لکڑی پہ نگاہ ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، پتے آگے پھل پڑ گئے. کہتے پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا. پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا. پھر نگاہ ڈالی، خشک. کہتے 3 بار اس کو ہرا کیا اور چوتھی بار پھر خشک کر دیا. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، اوے تو فقیری کرنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ او تو انداز بندگی سیکھنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ بابا صاحب کہتے میں نے عرض کی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، حضور اس میں لڑائی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جا. دیکھ میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں نے ایک نہیں 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا ہے. لیکن فرید کمال خشک درخت کو ہرا کر دینا نہیں ہے، کمال اس کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے. اس کی مرضی ہے کہ خشک ہی رہے، اس لیے میں نے بھی اس کو خشک ہی چھوڑا ہوا. باقی اللہ نے کمال دے رکھا ہے کہ میں اس کو ہرا. پیر حضرت یہ سکھائے گا کہ رب دی رضا تے راضی ایک گلی کیویں لنگنی ہے، یہ رستہ کیویں لنگنا ہے حضرت. پیر یہ سکھائے گا حضرت. لیکن کیا ہے سنیوں کو تو اللہ نے داڑھی بڑے عطا فرمائے ہیں. آپ کے بالکل پاس حضرت ایک اور سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، حضرت سچل سر مست حضرت ایک بکھرا میں خانہ نہیں تھے اگے ٹور جو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی حضرت ایک اور میں وہ اللہ نے تو دیا ہی بڑا ہے حضرت. لیکن لینے والا اور حضرت صاحب این ہوں بابا لاہوری شاہ اور جذب تھا بڑا کامل جذب تھا حضرت. حضرت نہ ایسے بیٹھتے تھے، کبھی کسی نے حضرت کو زمین پہ بیٹھے حضرت اکھاں بند اکھاں بس مالک وال دھیان تے اکھاں بند. وہ حضرت کے بعد جو ہوئے نا حضرت کے جو خلیفہ ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ایک علاقہ ہے اگو کی حضرت، وہ ادھر کے رہنے والے تھے، جوان آدمی تھے حضرت. وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت، جوانی تھی اور جسے دل لگایا وہ ہندو گھرانہ تھا حضرت. اب کو مسلمان ہو تو چلے بندہ پیر صاحب کا کو قریشی صاحب کا کو حسان بھائی کا ترلا ڈرے چلو حضرت کو رال کے نکاح کرائیے. وہ ہو ہی کچھ نہیں سکتا تھا. اس کو بھی وہ کسی نے کہا کہ بابا لوری شاہ ٹور جا، اور ان کا نام ہے سائیں جلال، حضرت کے ساتھ ہی ان کا بھی مزار. سائیں جلال بابا لاہوری شاہ آ گئے حضرت. بابا لاہوری شاہ بیٹھے تھے، جذب کی کیفیت، لوگ بیٹھے ہیں. بابا سائیں جلال تھوڑا سا نا پیچھے بیٹھ گئے، حضرت کا جذب کم ہوا، آنکھیں کھلی، دیکھا بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا قریب آ، تھوڑا قریب آ گیا. پوچھا کیسے آنا ہوا، اس نے سارا بتا دیا جی وہ لڑکی ہے وہ ہندو ہے میں مسلمان ہوں تو کچھ کریں. اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، تجھے کوئی پاس نہیں نبی علیہ السلام کی نسبت کا، جا دفعہ ہو جائے ادھر سے. وہ بھی نہیں گیا. حضرت نے آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھولی، بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا، وہ اور قریب آ گیا. حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب. وہ پھر نہیں گیا. تیسری بار پھر آنکھ کھولی، بندہ بیٹھا، اس کو اشارہ کیا، وہ بالکل ہی سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب. لیکن حضرت نے وہ جواب نہیں دیا. پہلے اس کو دائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا، ابھی وہ سیدھا نہیں ہوا تھا تو بائیں کا بھی جڑ دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گیا. نہ پری رہی نہ جنوں رہا، جیسے حضرت تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گیا. رات کو پتر گھر نہ آیا، سارے گھر میں وہ، لیکن سمجھ ہی نہ آئے. صبح ہوئی وہ گئے. وہ کسی نے کہا کہ کہہ رہا تھا کہ بابا لاہوری شاہ جانا ہے تو کہیں وہاں نہ ہو، والد چلا گیا. وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر کنڈو پچھانے جانا ہے، پتر پچھوں بھی پچھان کرتا ہے. اب اس نے پہچان لیا میرا ہی پتر ہے. اس نے جا کے نا وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اوے جلال چل گھر، ماں انتظار کر رہی ہے. یہ تو بہت بڑا مے خانہ ہے، بابے لاہوری شاہ کے مے خانے کی سنو، یہ تو گیلانی مے خانہ ہے، یہ تو سخی مے خانہ ہے.
कुर्बान जाऊँ, लेने वाला ही नहीं है, बेज़ो। पूछे फरमाया ओ जलाल चल, क्या बैठा है घर, माँ इंतज़ार कर रही है। उसने पीछे देख के कहा, उसने कहा कौन जलाल? उसने कहा तू जलाल। उसने कहा जब पहली चपेट, पहला थप्पड़ मारा था ना बाबे ने, तो लड़की निकाल दी, जब दूसरा मारा जलाल भी निकाल दिया। पुत्र समझाओ अपने आप, अल्लाह आपको बड़ी बड़ी लंबी, मैं कहता हूँ अगर 70 साल हमारी बिल फर्ज उम्र हुई तो पुत्र 35 साल तो सौ के कढ़ने हैं, 35 बच्चे बाकी, 35 के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। 80 साल हुई तो 40 साल सौ के गुजरने हैं, फिर सारा कुछ 40 के लिए। वो चलिया जन्नत की बात तो लहदा रहने दे, क़यामत का एक दिन 50,000 साल का है, 40 साल के लिए क्या कर रहा है? इसलिए तो इकबाल ने कहा था, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता हो पे बंद, बुतान ने वहम गुमा ला इलाहा है। जन्नत में बड़ा बड़ा कुछ है, पूरे है, नहरें हैं, बगात है, महल्लात है, बड़ा बड़ा कुछ है। लेकिन मैं कहता हूँ हज़रत साहब, दो जन्नत की नेमतों का क्या कहना, एक अल्लाह का दीदार, दूसरा हुजूर का साथ। हज़रत साहब में तो हज़रत, हमने तो हज़रत से यही सबक सुना है, वो आई जन्नती हूरों की सरदार, जन्नती हूरों के जुर्मट में महबूब अपनी रहमत में से कुछ अता फरमाए, फरमाया जा फिर तेनों अपना बिलाल दे छड़िया, जा फिर तुझे अपना वो रही जन्नती हूरों की सरदार। मिनवान तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, हो सकता है उसने अर्ज़ किया हो, सोने महबूब अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, सुहैब रूमी हैं, मुसअब बिन उमैर हैं, अबू ज़र हैं, मिक़दाद हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, साद बिन नबी वक़ास हैं, इतने सोने सोने सहाबी, तो मेरे लिए हबशा का बिलाल ही रह गया। फरमाया अपने हुस्न पे इतना मान न कर, मैंने तो भी अपने बिलाल से पूछा ही नहीं, उसे भी कोई हूर चाहिए कि नहीं। और मैं कहता हूँ फिर हज़रत साहब इसको और सोना करके अदा किया इकबाल ने। फिर इकबाल बोला हज़रत, और इकबाल क्या कहता है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और सारे शेर सोने, लेकिन कमाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और पुत्र ये सामने लाइट लगी है, छोटी सी लाइट है, मेरे ख्याल से हम 1 मिनट इसको मुतवातर नहीं देख सकते। ये थोड़ी देर देखा है, अब मुझे नहीं नज़र आ रहा सामने, लेकिन लिखा है जब जन्नत में दीदार होगा, जब जन्नत में दीदार होगा, तो लिखा है उस दीदार की कैफियत ये होगी कि उस शाह किस तरह अल्लाह के दीदार में महव होंगे। 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, कोई आँख भी नहीं झपकेगा। 500 साल का अरसा गुजर जाएगा, कोई आँख भी नहीं झपकेगा। जन्नत की नेमतों में से नेमत अल्लाह का दीदार, और फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ। ये हज़रत साहब 40 साल की बस, ये बिल्कुल। और हज़रत हमसे ना बैलेंस नहीं हुआ, कुरान ने कहा था बैलेंस रखना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, बैलेंस रखना। हमसे बैलेंस नहीं। अल्लाह ने इजाज़त दी मोहब्बतों की, अल्लाह ने खुद कहा कुल इन कान आबाउकुम, करो अपने दादा दादी से मोहब्बत, करो अपने नाना नानी से मोहब्बत, व अबनाउकुम, करो अपने पुत्र से मोहब्बत, इजाज़त है, व इख्वानुकुम, करो अपने भाई से मोहब्बत, इजाज़त है। और मैं कहता हूँ हज़रत देखो कैसे मज़ामीन उबल रहे हैं कुरान करीम, लेकिन हम स्टेजों पे ये मज़मून लाते ही नहीं। हालांकि इनको ज़रूरत है इन मज़मून। हज़रत साहब पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब ने एक की ज़हन बना लिया है कि भरा की ये शरीक। अब पता नहीं आप क्या बोलते हैं, भरा की ये शरीक। कसूर बीबी दा नहीं पुत्रा, कसूर तेरा थे, असी नहीं बंदे रहे। सर था तो 3 दिन पहले ना इंतकाल होने से 3 दिन पहले अबू जी के होश जाते रहे। अबू जी को किसी का नहीं पता था, मैं सिर्फ अकेला पुत्र हूँ, शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन अबू जी को मैं याद है। हज़रत साहब
سخی پاک کے دربار پہ اتنا سونا رشتہ ہے بھائی. میرے ابو صرف 2 لوگوں کو آواز دیتے تھے. کیا؟ ایک بے امی، اور بھائی کا نام تھا محمد حسین. تو سارے نا اس کو بگاڑ کے کہتے تھے سینا. ایک کی پتر صرف، میرا نام نہیں ابو جی نے کبھی بھی، 2 نام لیتے تھے، بے سینا، چھوٹا بھرا. میں بڑا رویا کہ یار ساری عمر لڑ دے رہے ہیں 2 یہاں پر. لیکن حضرت تو محبت کڑی تو نہیں نہ جانتی. تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوٹا مارنے سے پانی دو نہیں ہوتا. اب بھائی ہے حضرت جی، وہ بھائی ہے حضرت صاحب. لیکن ہوا کیا، ساری قوم نے ایک کی ذہن بنا لیا. وہ جی ویکھو جی یوسف علیہ السلام نے پراواں نے کی کیتا. وہ بھائی تجھے کس نے کہا ہے کہ تو بھی ویسے ہی کر؟ ہم نے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو دیکھنا ہی نہیں. ہم نے تو جب دیکھنا ہے بھائی حسن کو دیکھنا ہے، بھائی حسین کو دیکھنا ہے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کہا ہے؟ حضور نے تو فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ حضرت یوسف کو دیکھیں؟ ان کے بھائی ہیں. ہم نے تو حضرت حسن پاک کو دیکھنا ہے. اور وہ شکر رنجی کی وجہ سے آپس میں گفتگو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت پاک حسین کی بارگاہ میں عرض کی حسین بادشاہ آپ چھوٹے ہیں، حسن بیر بڑے ہیں، آپ چلیں بسم اللہ کریں، چل کے ابتدا کریں، وہ بڑے ہیں. حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ مفہوم حدیث من و ان نہیں، نانا جان کے صحابی ہو، آنا مانے رکھتا ہے لیکن میں نے نہیں جانا. پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا نانا پاک نے فرمایا ہے 2 بھائیوں میں کو بات ہو جائے، جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا. جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی. اگر میں پہلے چلا گیا تو نانا پاک کے فرمان کے مطابق جنت میں پہلے میں جاؤں گا. حسین سے نہیں برداشت ہوگا حسین چھوٹا ہو کے جنت میں پہلے جائے، حسن بڑا ہو کے بعد میں آئے. تو چلیے یہ مزاج رکھنا ہے. ہم نے تو نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھنا، ہم نے یہ مزاج رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضرت حسن پاک کی بارگاہ میں جا کے ساری بات سنا دی. میں بادشاہ ہوں دسو کی کرنا ہے. فرماتے حضرت حسن پاک اٹھ کر فرمایا صدق اخی، اور میرے ویر نے سچ آکھیا، چل میں ہی پہل کر لینا. نا پتر ویر ہے پیار. اور حسان بھائی جہاں ہم کو 4 بندے آپس میں اکٹھے ہونا، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی بیبیاں سیانی نہیں ہوتی. پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر میں بات ویروں کی کروں تو پھر بڑی سیانی نکلیں گے. حضرت صاحب بوڑھی بھی ہو جائیں بھائی کے خلاف بات کرنے. حضرت صاحب اتنی پکی ہیں بھائیوں کی محبت میں، اپنے بچوں کو اپنے بھائی کے لیے کیا بتایا ہے، میرا بھائی چندہ ماما ہے. اس کا بھائی کیا ہے؟ اس کا بھائی کیا ہے جی؟ کیوں بھائی اس کا بھائی کیا ہے؟ نہیں ایک باری اچھی ذرا، اس کا بھائی کیا ہے؟ تے ساڈا اس نے اپنا رشتہ بچایا بھی ہے اور مضبوط بھی کیا ہوا ہے. حضرت صاحب حصہ اس کا بھی ہے، نہیں مانگتی. کیوں بھلا؟ بھائی جاتا رہے گا. اتنی پکی نکلی ہے بھائی کے پیار میں. حصہ کیوں بھلا؟ بھائی اس نے بھائی رکھ لیا، ہم نے بھائی اتنی پکی. کیا کہا اپنے بچوں کو بتایا، پتر 2 بار ماں ماں کہیے تھے ماما بنتا ہے. اللہ بتانے کو ہم بھی بتا سکتے تھے، پتر 2 باری چا کہیے تھے چاچا بنتا ہے. لیکن ہم نے بتایا. اس نے اپنے سارے رشتے بچائے. اپنی بہن کے لیے کیا بتایا بچوں کو، میری جو بہن ہے وہ خالہ جانی ہے، میری جو امی ہیں وہ نانو امی ہیں، میرے جو والد ہیں وہ نانا ابو ہیں، اور ہماری بہن. ایسے ایسے حضرت بچے پھپھیوں کے لیے لفظ بولتے ہیں کہ میں آپ کو بتا. کوئی کہتا ہے پھوے کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ہم اپنے رشتے نہیں بچا سکے، اس نے سارے بچا لیے. اس نے بچاؤ اپنے رشتے، اپنے رشتے بچاؤ. حضرت صاحب میں بس سمیٹ رہا ہوں بات. میں نے وہ بات مدینہ پاک والی شروع کی تھی نا، کیوں اتنا گندا سینہ ہے، سگے بھائی کے لیے بغض ہے اس میں. اسلام کا مزاج یہ ہے. وہ ساڈا کتنے گیا ہے شہاب ہے، کدھر ہے بھائی؟ ادھر کھڑا ہے. اب میں سیالکوٹ سے، شہاب بھائی حیدرآباد سے، پیار ہو گیا ساڈا آپس سے. حالانکہ رشتہ داری نہیں ہے، برادری ایک نہیں ہے، درمیان میں جناب کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن پیار ہو گیا.
اب شریعت کہتی ہے کہ پہلے کرنا نہیں سی ہوں کر لیا تو نبھانا ہے. کوئی ناراضگی ہو گئی, کوئی مجھ سے بات ہو گئی, شہاب سے ہو گئی, بولتی بند ہوگی. شریعت کہتی ہے کرنا نہیں سی ہوں کر لیا ہے تو نبھانا ہے. 3 دن دینی آ, 3 دنوں دے وچ صلح کرو. چوتھا دن جے انج دا آیا کہ تسی ناراض ہو, جے دویاں چوں کوئی مر گیا تو سیدھا جہنم چ جائے. اتنے تو جی حیدرآباد تو سیالکوٹ والوں کی یاری ہوئے تو نبھانی پینی ہے, تو پھر سکے بھرا تو سکی بھن لئی کی حکم ہوئے گا. اسی لیے سونے نہیں لگتے مالکوں کو کہ سینے. اس لیے تو پتر بزرگوں نے ہم پہ بڑے احسان کیے. کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھے عربی نہیں تھی آتی, ہمیں ہماری زبان میں میوے دے دی. اور کیا کہا, بس جی کیا کہا, باروں باری پھر نہ کڑیے, باروں باروں. صبح جی میں 4 باری میں بھی پھر بیٹھا, صابن لگا کے دیکھا شیشے, لیکن اینو باروں باری باروں باروں او باروں باری او پھر نہ کڑیے, تے ہونج اندر دا کوڑا. باروں باروں او باروں باری باروں پھیری, باروں پھیری. اندر حضرت بلال پاک رنگ مبارک کالا شریف, لیکن اندر بڑا ہی سونا شریف ہے. خریدنے کون گئے, صدیق اکبر. امیہ کہتا ہے ابو بکر کیا ہے اس بلال میں؟ آپ نے فرمایا امیہ تو رنگ دیکھ رہا ہے, میں دل دیکھ رہا ہوں. تو کہتا کیا ہے؟ بلال کے سینے میں وہ دل ہے جو ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. بیچ دے. انہیں کہا ایک چٹا گورا ہٹا کٹا ماہر فن غلام, 7 5 اوقیہ سونا. 5 اوقیہ 32 تولہ بنتا ہے ہمارا, 4,47,000 روپے آج کا ریٹ ہے. اس حساب سے 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. صدیق اکبر نے دے کے حضرت بلال خریدے. جب خرید کے تھوڑا سا آگے چلے, اس کا مطلب ہے سودا ڈن ہے, خریدنے والے کو اعتراض نہیں. امیہ بولا, اس نے کہا ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا آج مکے کا سب سے بڑا تاجر آ رہا ہے, سودا تاجروں والا ہوگا, وہ اتنا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رک گئے. فرمایا امیہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے, ابو بکر آ رہے ہیں, تاجر ہے, کچھ بحث ہوگی. 4:45 4:30 4:15 4 4:45 3:30 3:15 3 3:45 2:30 2:15 2 2 1:30 1:15 1 کس پہ سودا ہوتا ہے؟ میں نے 5 مانگے, 5 نکال کے دے دیے. اتنا گھاٹے کا سودا. فرمایا ابو بکر نے نہ کبھی گھاٹے کا سودا کیا ہے نہ کرے گا. امیہ گھاٹے کا سودا تو کر گیا, اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا, اور تو نے 5 مانگے ہیں اور 100 مانگتا میں نے وہ بھی دے دینے تھے. کیونکہ تو رنگ دیکھ رہا ہے, میں دل دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا, فرمایا دل کالے کولو منہ کالا چنگا, دل کالے کولو منہ کالا چنگا, دل کالے کولو منہ کالا چنگا, جے کوئی رمز پچھانے ہو. اور حضرت ایک شان بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں, سخی پاک کا مدار عباس, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی انشاءاللہ دیکھنی ہے. جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں چلنا ہے نا جنت کو, ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنی ہے. کیا؟ سارے گورے پیچھے, سارے گورے, سارے بلال آگے, سارے گورے پیچھے, کشمیر والے پیچھے, کے پی کے والے پیچھے, ترکی والے پیچھے, باکو والے پیچھے, سب پیچھے. چٹی پٹی ہے نا, ہم پنجاب والے اور سندھ والے مکس ہیں حضرت, جی سارے پیچھے, حضرت بلال اگے, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سواری کی رسی حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہے. دل کالے کولو منہ کالا جنگا, جے کوئی رمز پچھاڑے. اس لیے پتر محنت کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ. پتر آؤ ایتھے بیٹھیا کرو, اور کوئی پتر اللہ کے لیے آؤ, اللہ کی محبت کے لیے آؤ, نبی کریم علیہ السلام کی نوکری کے لیے. حضرت صاحب ایسے ایسے درد کتابوں میں لکھے ہیں, پھر انشاءاللہ موقع کبھی آئے گا تو پھر چھیڑیں گے حضرت صاحب. ہیں جی ملک کو دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی,
نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی پھلاں تے بل بل بہ کے گیت اسے دے گاوے عشق کہانی مکدی نہ ہی جے کو سندا جاوے لیکن کیونکہ مجبوری ہے ماشاءاللہ فجر کا وقت بھی اور میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں نا حاضر ہوا. بعض دفعہ بندے کا بڑا دل دکھا ہوتا ہے. سید کا بھی دل دکھا ہوا تھا. پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھا کیسے پتہ چلا. میں گیا باہر تشریف لے آئے سینہ عطا فرمایا. میرا ماتھا چوم کے نہ فرمان لگے مصباحی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے اور رو پڑے حضرت. اب مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں لیکن اتنا درد کو 1.5 آنسو میرے بھی گیری پڑے. بہرحال کیفیت سنبھلی لے گئے بڑا اچھا کھانا کھلایا. میں بے وقوف کا بے وقوف میں نے پھر درد چھیڑ دیا. میں نے عرض کی حضور رو کیوں رہے تھے؟ پھر رو پڑے. کہنے لگے مصباحی صاحب آج اخیر ہی ہو گئی. میں حضور ہوا کیا؟ کہنے لگے ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا. مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی دم کر دیں. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے مدعا کیا ہے؟ تو کہنے لگا شاہ جی میری مجھ نہیں ملتی پئی تو مینوں آٹا دم کر دے. حضرت پھر چیخ نکلی میری بھی نکلوائی ساتھ اور بار بار روتے جاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے مصباحی صاحب خانقاہوں اور آستانوں پہ کیا برا وقت آیا ہے. جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں بھینسیں ملوانے کے لیے آتے ہیں. اور فرمانے لگے اگر ابا جی نے نہ بٹھایا ہوتا تو آج یہ جبہ یہ کبہ سارا کچھ اتارتا اور میں بھی بلے شاہ کا سنگی بن جاتا. چل بلیا اتھے ہی چلیے جتھے سارے ہی انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے. سخی کا مزار ہے پتر اللہ دی طرف آؤ. خدا کی قسم ہے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. وحدت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. لینے والا کوئی نہیں. لینے والا آؤ. ہو سکتا ہے کیڑا اشتہار نکلدا سی حضرت بایزید دے دور وچ اج بھی بایزید ہون. حضرت صاحب اس طرح دے لکھ کتے بھی آ کے بایزید تے پونکن بایزید دی عزت گھٹا سکدے اینڈ اے کلا ہے نا لکھ کتے اینج دے اور ہو جن اور انہاں کتیاں دے منہ چ ایک نہیں انہاں کتیاں دے منہ چ زبان بھی لکھ ہوئے اور جنید تے پونکن جنید دی عزت گھٹا سکدے کیونکہ جنید نو عزت کسی انسان نے نہیں دیتی اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتی ہے. اے ایک جیب ہے نا دی ایک جیب ہے جدے نال پونکدا ہے حضرت اے دے منہ چ لکھ جیباں آ جان اور اینا لکھ جیباں نال حضور غوث پاک تے پونکے ایدا ککھ نہیں رہنا غوث پاک دا نہ رہنا ہی رہنا کیونکہ پتر انہاں نو عزت کسے بندے نے نہیں دیتی اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتی ہے. اتھے پتر عزت لبی ہے چل کے نا اشتہاراں چ کی ککھ بھی نہیں ہے لیکن اسی نکل سکے ہاں جی اسی نکل سکے نہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حضرت سفیان ثوری جیسی شخصیت آئیں اور حضرت امام جعفر صادق نے کو بڑا قیمتی جبہ پایا تھا نہیں رہا گیا. عرض کر دینے حضور ہے خاندان نبوت دا لباس نہیں. نانا پاک سادگی بابا حسین سادگی علی پاک سادگی امام زین العابدین سادگی امام محمد باقر سادگی نہیں سونا نہیں لگتا پیا. خاندان نبوت نو ہے لباس جچدا نہیں. آپ نے بٹن کھول کے دکھائے تے تھلے بوری پائی دی. فرمایا سفیان اے جبہ لوکاں واسطے پایا ہے تاں اتے پایا ہے بوری اپنے یار علی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے. کیا لوگ تھے کیا اخلاص تھا. دھیان ہی صرف اللہ اور اللہ دے رسول والے. دھیان صرف اللہ تے اللہ دے رسول. اے کون نے اے کتھے نے اے کنج نے اے کیوں نے بیٹا جن کا ہم نام لیتے نا میں ہم نہیں بالکل. بابا صاحب اللہ بابا صاحب کے جذب کا یہ عالم تھا کہ لکھا ہے بابا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ درہم اور دینار میں فرق کیا ہے. بابا صاحب کے جذب کی یہ کیفیت تھی کہ بابا صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ دن کیڑا ہے. بابا صاحب کی خدمت میں کو بندہ آیا آ کے عرض کرنے لگا حضور فلاں جگہ آپ کا ایک محب ہے دیوانہ ہے عاشق ہے اور بڑا بیمار ہے اگر آپ تشریف لے جائیں اور ایک بار اس کو دم فرما دیں. دم تو چلو آپ کے جانے سے اس نے ٹھیک ہو جانا ہے. آپ نے فرمایا پائی ٹور میں چلاں گا باقی تو جڑے محلے تے گلی دا نام لینڈے ہیں مینوں دا نہیں پتا کوئی. اس نے عرض کی حضور بالکل ہی تو آپ کے قریب ہے اور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا. فرمایا سانو 2 ہی گلیاں دا پتہ ہے. انہوں نے عرض کی تھی حضور وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار کار جائے تے دوجی جڑی پھر یار کار واپس آئے. سانو تیجی دا نہیں پتا کوئی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. وہ لوگ ہی وہ اللہ والے لوگ. حضرت حارث محاسبی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. میں اکثر سوچتا ہوں اے مصباحی کیسا سونا ویلا سی وہ جدو پیر بھی پیراں نوں ملنے جاندے ہوندے سن. ہوں تو جنوں پوچھو کہندا اس ٹائم سارے عہدے میرے ہی کول نے. غوث بھی میں ہی ہاں تے کتب بھی میں ہی ہاں تے ابدال بھی میں ہی ہاں تے مجدد بھی میں ہی ہاں. اور حضرت صاحب انہوں نے پڑھیے تے رون آندا ہے کہ وہ کیسے لوگ. مؤذن ایک بزرگوں کو پڑھ رہا تھا دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے عاجزی کرتے تھے حضرت صاحب. ہیں جی کیا کہتے ہیں اپنے لیے؟ شرم سارم چو کہ من بندہ غلیظ. یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں کیونکہ میں بڑا غلیظ بندہ ہوں. شرم سارم چو کہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا کس طرح معاجزیاں کرتے تھے حضرت. خواجہ غلام فرید سٹارٹ ہینڈی میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. سارا کچھ کہہ کے پھر اپنے لیے کی کہندے نے میں تے کم تر میں تے کم تر میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. تلوار ہر ویلے اپنے آپ نو پھیرنی ہے. ہر ویلے تلوار اپنے آپ نو کوئی معافی. کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیس گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. حضرت بابا صاحب حضرت خواجہ کو برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. جی امام اہل سنت مجددین دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. کیڑا حضرت ایتھے آئے کیڑا ایتھے آئے جی ایتھے تے درویش کتی بنے ہیں حضرت کیڑا ایتھے آئے حضرت ایتھے ہی آنا ہے کیونکہ حضرت اللہ اور اللہ کا پاک رسول اور میرے درمیان جو دیوار آ گئی ہے جو پردہ ہے وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے وہ پردہ میں خود ہی ہوں. جس دن ہے پردہ چوکتا تو پھر تسی فیصلہ آباد دے کسی بازار چ کھلو گے اونچی اونچی پہ نعرے مارنے نے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا کہیں ممکن ہوا کہیں واجب کہیں فانی کہیں بقا دیکھا کہیں فانی کہیں بقا دیکھا. لیکن کیڑا نکلے حضرت صاحب تو اسٹیجوں پہ باتیں کچھ اور ہیں حضرت. اس لیے حضرت دعا کرو اللہ ساڑھے آلتے رحم فرمائے اور وہ سارا کچھ ہمارے اسٹیجوں پہ واپس آئے. پہلی محفلیں پڑھیں سنیں تو ان کی محفلوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہر محفل میں کئی لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے لیکن ان کی یہ جڑا جو ہے وہ اور پکا ہو کے جاندہ ہوتے تھے. میں اس دن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو اس کے لیے تیاری کرو اس کے لیے تیاری کرو. لیکن دکھ ہے حضور کا مبارک فرمان نہیں سنایا جاتا بلکہ الٹا ہی کی سنانے ہیں. لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی میں سنیا ہوتے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی کالی جنہ دا نام لے کے سنانے ہو 3 باری کہنے نے تیاری کرو تیاری کرو تیاری تے اسی انہوں نے کہنے ڈر لینے دی کوئی لوڑ نہیں ہے. حضور کا فرمان نہیں سنا رہے شعر سنا رہے. حضور خود 3 بار کہہ رہے ہیں صحابہ کو کہنا بھائی حضور 3 بار کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری. اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے جب کسی قبر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتا کیونکہ حضرت عثمان غنی نے فرمان محبوب سنا تھا. شعر سنا اسی یہ ڈارنے کو کھو لے ان کوئی ڈردا ڈر کھو لے اسی صاحب کیونکہ اسی حضور دا فرمان نہیں سنایا اسی سنایا کہ شعر سنایا اسی شعر سنایا. حضرت حبیب اجمی جو مرید ہیں حضرت امام حسن بصری کے حضرت درس حدیث دے رہے ہیں حضرت اور دوران درس حدیث پاک آ گئی مفہوم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری کلمہ
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نال ہی رک گئے، اگلی حدیث نہیں سنائی۔ اگر یہاں اس کی تشریح میں شرح میں کوئی گفتگو فرمائی نہیں، رک گئے، کنی دیر روندے رہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، جب کیفیت پہ تھوڑا سا کنٹرول ہوا، لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کیا تم میں سے کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ میرا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہوگا؟ لیکن اگر ڈر کھولے ادرس، شاعرہ نے ڈر کھولے ادرس، کیونکہ شعر لائے گئے، اسٹیجوں پہ قرآن لایا گیا، کیونکہ جو قرآن لے آئی ہے تو قرآن کی کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج سارے مجرم وقت لہدا ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہاں جی، قرآن کیا کہتا ہے؟ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ لیکن قرآن نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، مینو روز حشر دا ڈرنا۔ صدیق اکبر جیسی شخصیت ہے، فرمایا جنت دے 8 دروازے نے، کسی نو کسے چواز، کسی نو کسے چواز، صرف میرا ابو بکر ہے جنہوں ہر ایک چواز ہے۔ شان ہے نا، شان ہے۔ فرمایا سب دا حق ادا کر چھڑیا، ابو بکر دا حق اللہ۔ جب کسی چڑیا کو دیکھتے تو رو پڑتے، اور چڑیا کو مخاطب کر کے کہتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو چشمیاں دا پانی پینی ہے، تو درختاں دا پھل کھانی ہے، تینوں پوچھیا نہیں جائے گا، تینوں سوال نہیں ہوئے گا، ابو بکر نو پوچھیا بھی جائے گا، ابو بکر کو سوال بھی ہوگا۔ صاحب اسی تے سب کچھ کلوز کر کے انہاں دا ذہن بنا چھڑیا کہ بس انہاں نے جانا ہے اتھے، مرسڈیز گڈی لے کے فرشتیاں نے کھلوتے ہونا، جاندے ہیں پہلے حضرت مالا پانی ہے تو انہاں کہنا لو چلیے کہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہاں رسول پاک فرما رہے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ پول صراط سے گزرے گی، حضور اپنے کو تو نہیں کیا کچھ، حضور فرما رہے ہیں جدو میری شہزادی پول صراط تو گزرے گی تو حکم ہوئے گا محبوب دی شہزادی لنگن لگی ہے، نظر آ تر دیکھ۔ اللہ حضرت صاحب میرے لنگن تے انہاں دے لنگن چ کوئی بھی او مالک نہیں، وہ جنتی عورتاں دی سردار نے، حضور دے جگر مبارک دا ٹکڑا نہیں، بڑیاں شانہ حضرت صاحب، میری ہے زبان انہاں دی شانہ بیان کرن تو قاصر ہے، لیکن گزرنا اللہ انہاں دے گزرن تے میرے گزرن چ زمین آسمان دا فرق ہے، لیکن گزرنا انہاں نے بھی حضرت صاحب جی انہاں نے گزرنا ہے تے سلیمان مصباحی کیڑے باغ دی مولی ہے، لیکن اسی کچھ بھی نہیں، سب کچھ لپیڑ لپوڑ کے سٹیا اور سنایا انہوں کی جہنم مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، گل ہوئی نا، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ اللہ قرآن کہہ رہے ہے جب تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں تو پورے کا پورا جائے گا، تو پورے کا پورا جائے گا۔ اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں آپ سے بس گزارش کروں گا اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ، اپنے سٹیجوں پہ علماء کو لاؤ، اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ، اور اسپیشل یہ جو سنی بیٹھے ہو پائی علم سنن دا مزاج بناؤ۔ تسی کہندے ہو جو نماز لی بھی آکھنا ہے تو گا کے آکھو، میں حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے، حسن ہے، اللہ نے دیا ہے ہمارے خطبہ کو، ٹھیک، لیکن حضرت ان ذرا دے جو باہر آؤ اور علم سنو۔ جو جتنے میرے بڑے بیٹھے ہیں حضرت، جتنا ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف ہے مجھے بھی اتنا ہی ہے حضرت، کوئی فرق نہیں ہے، اتنا ہی مجھے ہے، جو ان کو اس سے اختلاف ہے، جو ان کا عقیدہ ہے میرا بھی ہے، لیکن میں گل کرنے لگا وہاں وہ ویڈیو وغیرہ اس کی چڑھتی ہیں، جناب دنیا بیٹھی ٹھٹھاں دے ٹھٹ ہو دے سامنے، ہی کو شی کہتا ہے، شی کو ہی کہتا ہے حضرت، لیکن دنیا سن دی بھی ہے۔ جے کتے ذاکر نائک سننی ہوں سننا سی سننی ہے، کیونکہ مزاج علم سنن دا گل سنن دا مزاج ہے ہی نہیں۔ کہندے جے سانو کو گل بھی آکھنی ہے تو یہاں حضرت کھا کے آکھو تو یہاں سلطان رہی آ رکھو، خدا کا واسطہ مزاج بناؤ اپنا، علم سنو۔ بڑے موضوع حضرت جو کتابوں میں منتظر رہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں سٹیجوں پہ لے جائے، ہے ہی نہیں حضرت، ڈھیر موضوع کھڑے ہیں حضرت، کچھ نہیں بچا حضرت ہمارا۔ اللہ گیا، حضور جانے والے، قرآن گیا، ذکر گیا، درود گیا، شب بیداری گئی، تہجد گئی، جی خاتمہ بالخیر کا خوف گیا۔ میں نے خود حضرت 92 94 95 میں بابے دیکھے ہیں، مگر پڑھ کے ٹر جانا، شاولے آنا تے بابے نفل پڑھن رہے ہیں سارے،
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں، بابے بھی ایڈے اللہ والے سن، گھر جاندے نہیں سن. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. میں ایک دن ساڈے حاجی حبیب صاحب سن، میں ایک دن حاجی صاحب نے پوچھا، میں حاجی صاحب مغرب تو بعد کی پڑھتے رہندے؟ ہوں کہنے لگے 2 نفل قبر چ روشنی دے، 2 نفل قبر چ ٹھنڈک دے، 2 نفل جڑا نا قبر دی سختی دے، 2 نفل جڑا نا منکر نکیر دے، سوالاں دے جواب آسانی دے. کبھی یہ سوچ پائی جاتی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، شاعروں نے یہ سوچ ہم سے چھین لی. شاعروں نے ساڑھے گلے سوچا، دیکھو نا سوچ تھی تو میاں صاحب جیسی شخصیت لکھ رہے ہیں. عدل کریں تے تھر تھر کم، پچھلے یہ کہندے سن اچیاں شاناں والے، تے وہ نویں کی کہندے نے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ.